اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا۔ سامعین محترم، بارگاہ کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں میلاد صادقین کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ خداوند متعال بحق صادقین علیہم السلام تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا، کہ جو ملائکہ ہیں وہ ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں۔ سامعین محترم، اس حدیث کا کچھ سیاق و سباق اس طرح ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اطہر سے یہ کلمہ جاری ہوا۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی کہ جو مجھ سے افضل ہو۔ تو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آیا آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہے؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکتہ المقربین، کہ اے علی علیہ السلام، اللہ نے تمام انبیاء کو تمام ملائکہ پر فضیلت بخشی ہے، وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، اور مجھے تمام نبیین اور مرسلین پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا، کہ جو ملائکہ ہیں وہ ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد ہم جیسے ہیں، ارے جن کی محبت کا یہ معیار ہے، جن کے محبین کا یہ معیار ہے کہ ایک خاکی انسان کے دل میں جب ان کی محبت آ جائے تو ملائکہ ان کی خدمت گزار ہو جاتے ہیں، یہ ان کے محبین کا معیار ہے، تو ان کا اپنا معیار کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، ہم نے یعنی ہم محمد و آل محمد نے ملائکہ سے سبقت حاصل کی اللہ کی حمد بجا لانے میں، کہ ہم کی وجہ سے ہی ملائکہ حمد کرتے ہیں، یعنی ہم نے ملائکہ کو تسبیح سکھائی، ملائکہ کو تحمید سکھائی، تمجید سکھائی، تحلیل سکھائی، وہ اس وجہ سے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہماری روحوں کا خلق کیا، اس کے بعد ملائکہ کو خلق کیا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا تو ہوا کیا فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا استعظمت امرنا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ نے ہمارے روحوں میں نور واحد کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے ہمارے ہی امر کو بزرگ جانا، فسبحنا، تو ہم نے تسبیح بجا لائی تاکہ ملائکہ کو پتہ چلے کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا خالق ہم سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو ملائکہ نے ہماری تسبیح کو سن کر اس تسبیح کو سیکھا اور تسبیح بجا لائی۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما شاہدوا عظم شأننا حللنا، جب ملائکہ نے ہماری عظمت اور شان کا مشاہدہ کیا تو تب ہم نے تحلیل بجا لائی، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا، تاکہ ملائکہ جان لیں کہ ہمارا معبود کوئی اور ہے، ہم معبود نہیں ہیں۔ تو ہمارے اس کلمے کی وجہ سے ملائکہ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلما شاہدوا کبر محلنا، تو جب ملائکہ نے ہماری کبریائی کا مشاہدہ کیا کبرنا، تو ہم نے تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا، تاکہ ملائکہ کو پتہ چلے کہ ہم سے بھی کوئی اور ہستی ہے جو بزرگ و برتر ہے، اور وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو ہمارے اس کلمے کی وجہ سے ملائکہ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ تو اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلما شاہدوا ما جعلہ اللہ لنا من العزت والقوت، کہ جب ملائکہ نے یہ مشاہدہ کیا کہ اللہ نے ہمیں کیا عزت اور قوت بخشی ہے، تو ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، تاکہ ملائکہ جان لیں کہ عزت اور قوت خداوند متعال کی ذات کے پاس ہے۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلما شاہدوا ما انعم اللہ بہ علینا، کہ جب ملائکہ نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اللہ نے انہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، تو تب ہم نے الحمدللہ کہا۔
تاکہ ملائکہ جان لیں کہ جب بھی نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیونکہ تمام تعریفیں فقط خداوند متعال کے لیے ہیں۔ تو تب ملائکہ نے اس ہمارے کلمے کو سن کر ملائکہ نے بھی الحمدللہ کہا۔ یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے چاہتے ہیں کہ اے علی علیہ السلام، ملائکہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تسبیح، تحلیل، تحمید، تمجید اور تکبیر ہم سے سیکھی ہے، تو پھر وہ کیسے ہم سے افضل ہوئے؟ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دلیل دینا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے افضل ہیں ملائکہ سے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ان اللہ خلق آدم واودع صلبہ، کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو خلق کیا اور حضرت آدم کی صلب میں ہمیں رکھ دیا، اور وامر الملائکۃ بالسجود لہ، اور ملائکہ کو امر کیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آدم کی پیشانی میں ہمارا نور نہ ہوتا تو آدم مسجود ملائکہ نہ بنتا۔ یعنی حضرت آدم کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے وہ ہمارے نور کی وجہ سے ہے، تو وہ ہمارے نور کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ ہم سے کیسے افضل ہیں؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، تو نوری مخلوق ہے کہ تو آگے کیوں نہیں جا سکتا؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ فَإِن تَجَاوَزْتُهُ احْتَرَقَتْ أَجْنِحَتِي، کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جبرائیل کے پر جلتے تھے وہاں میں نالین کے ساتھ گیا۔ تو سامعین محترم، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ ملائکہ افضل نہیں بلکہ محمد و آل محمد افضل ہیں۔ تو سامعین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں زیادہ سے زیادہ نور معرفت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔